عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، گھر کے گھر ختم ہو گئے ان ملاوٹوں کی وجہ سے۔ ہسپتالوں میں کتنے مریض ایسے پڑے ہوتے ہوں گے جو صرف ملاوٹوں کی وجہ سے ہوتے ہوں گے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا ان تمام چیزوں سے یار؟ خدا کا خوف نہیں جو آپ کے روح میں، مجھے کہتے ہوئے اندر اندر مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی بچہ معذور ہو گیا اور اس کی ماں نے بد دعا دے دی، آپ کو اس کی ماں کی بد دعا سے ڈر نہیں لگتا؟ میں تو ان کے گھر والوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جن کے والد یا بھائی یا بیٹے یہ ملاوٹ والا گندا اور عجیب و غریب کام کرتے ہیں، مگر چونکہ پیسے پھینکتے آپ کے پاس، آپ کی شاپنگ، آپ کی خواہشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں ان کے پیسہ پھینکنے سے، اور آپ خوش ہو رہے ہوتے ہوگے بیوی بچے کے، چلو گھر والا گھر کما کر تو لاتا ہے، خوب ہماری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، مکان بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ حرام کھلایا جا رہا ہے، لوگوں کو ملاوٹ کا مال دے کر یہ آپ کا آدمی گھر میں پیسے لا رہا ہے۔ ارے کچھ خدا کا خوف کریں، ان کو منع تو کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ پہلے کی عورتیں، پہلے گھر والے ایسے تھے کہ جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا تو بیوی اور بیٹی کہتے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام روزی سے بچائے، اور جو بھی ملاوٹیں کرنے والے ہیں، حرام کرنے والے ہیں، رشوت لینے والے ہیں، جو بھی یہ طریقہ اختیار کریں، پلیز آج ابھی اسی وقت توبہ کر لیجئے، ملاوٹ نہ کیجئے، نہ ملاوٹ کا مال بیچیے، نہ ملاوٹ کرنے والوں کا ساتھ دیجئے، نہ ملاوٹ کرنے والوں کے لیے جو نوکری کر کے آپ جو قصدن ملاوٹیں کر رہے ہیں، نہ یہ کام کیجئے، اور جو رشوتیں لے کر اور جناب ان کی وہ الٹی سیدھی ترکیبیں بنا کر جو ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، میں ان تمام تر ذمہ دار لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرا رہا ہوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، توبہ کا وقت چلا جائے، تلافی کا وقت چلا جائے، اور اللہ ناراض ہو جائے، اس کی حبیب روٹ جائیں، اور اللہ نہ کرے عذاب قبر آ لے، تو دنیا اور آخرت، دنیا تو جو ہوئی، جو آخرت میں رسوائی اور بربادی ہوگی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید اس پر مدنی پھول ہیں، میں وقت مناسب پر عرض کروں گا۔ ہمارے پاس ایڈیشنل کمشنر جو احمد صاحب ہیں، حاجی احمد صاحب، ان کے تاثرات آئیے دیکھتے ہیں۔ بگ ایشو جو ہے وہ سب سے پہلے ہے ملاوٹ، نیوٹریشن۔ ملک کے علاوہ آپ خاص کر وہ ویجیٹیبلس لے لیں، سبزیاں لے لیں، یا وہ فروٹ لے لیں جس میں کاربیٹ استعمال ہوتی ہے، اور جس ادرک کو یہ ٹریڈرز دھوتے ہیں جس کیمیکل سے، وہ انسانی جانوں کے لیے بڑا سیریس ہے۔ تو ہم نے پہلی دفعہ، دس از دی فرسٹ ٹائم آف دی ہسٹری، کہ ہم نے ایف آئی آر لانچ کی ہے، بڑے ٹریڈرز کے ہم نے بڑی سختی کی، جرمانے کیے، جیل بھجوائے لوگوں کو، مگر لوگوں کی ہوس، وہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کی ہوس تو پوری ہونی نہیں ہے۔ مسالوں میں دیکھیے، خاص کر اس کو کہتے ہیں ایسنشیل کموڈیٹیز، جس کو کہتے ہیں گروسری کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں نا، درجہ اول کے آپ پرائس ہم فکس کرتے ہیں، وہ درجہ اول کی چیز نہیں دیتے، درجہ سوئم کی چیزیں دے دیتے۔ دودھ کا ایشو یہ ہے کہ جہاں یہ جو آپ اور ہم جو دودھ پیتے ہیں، جس بھینس کی کیپیسٹی 3 کلو کی 4 کلو کی ہے، اس میں آپ وہ ویکسین انجیکشن لگاتے ہیں، اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، 6 سے 7 کلو ہوتی ہے۔ جب ہم نے اس کا لیب سے چیک کروایا، وہ ویکسین، وہ چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں ان کو زیادہ دودھ پیدا کرنے کے سلسلے میں، وہ انسانی جانوں کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ پانی میں ملاوٹ ہے، لوکل پانی بھرتے ہیں، وہ فلٹر کیا ہوا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو صاف پانی ہے، اور جب آپ پئیں گے تو اس کا ٹیسٹ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لکڑی کا برادہ وہ ملایا جاتا ہے مرچیوں میں، دھنیوں میں پسی ہوئی، پتہ نہیں کیا کہ اللہ معاف کرے جاتا۔ مدنی چینل جن کی سرپرستی میں چل رہا ہے، وہ تو ہے ہی قابل احترام شخصیت ہم سب کے لیے، اور یہ مدنی مذاکرے وغیرہ جو آپ کے ہوتے ہیں، ہمارے حضرت صاحب کو اللہ تندرستی حیاتی دے۔ میں نے اپنے کیریئر میں کہیں ایسا آرگنائزڈ، اورینٹیڈ اینڈ یونیک ایسا ارینجمنٹ کہیں نہیں دیکھا۔ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اور آئی اپریشیٹ دیم، آئی سلوٹ دیم۔ فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے، اور خداوند قدوس سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ اور زیادہ بڑھے، اور یہ سلسلہ جاری ساری رہے۔ وی آر ریڈی ٹو فلی سپورٹ ٹو دیم۔ مجھے ایک ٹھوس انفارمیشن ملی کہ حاجی عبید صاحب جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت صاحب کے، حضرت صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے۔ ہماری یہ دعا بھی ہے کہ بڑے حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے،
اور ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے، اور جو ان کی نامینیشن ہوئی ہے جس کو آپ گدی نشین کہہ دیں یا مقرر کہہ دیں، تو میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں حاجی عبید صاحب کو، اور امید ہے کہ یہ بھی اسی نقش قدم پہ چلائیں گے اسی سلسلے کو، اور انشاءاللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے بارے میں جو آپ کے بھلے تاثرات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے صاحب، اور آپ نے امیر سنت کے سجادہ نشین اور کو مبارکباد دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو آپ نے جو اس معاملے میں جو اپنا ویژن بھی دیا، اپنے جو آپ کے جو اقدامات ہیں وہ بھی آپ نے بیان کیے، جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ نیچے ایسا عملہ رشوت خور ہوتا ہے، بعضوں کو آپ جانتے، کئیوں کو آپ جانتے ہوں گے ہو سکتا ہے، یا آپ کو نہ جانتے ہو تو خیر آپ کے اس یہ علم میں نہ ہو، اس کا چانس کم ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی ایسا منظم طریقہ کار وضع کرنے کی آپ سے درخواست ہے کہ جب تک یہ رشوت بند نہیں ہوگی نا، آپ کتنا ہی اچھے سے اچھا قانون بنا لیں، مگر یہ رشوت کے لین دین کی وجہ سے وہ قانون پراپرلی امپلیمنٹ ہو جائے، صحیح معنوں میں یہ نافذ ہو جائے، اس کا چانس بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کو آپ ایک ایگزامپل سے سمجھیے، میں حاجی احمد صاحب سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ ایک پانی کا ٹینک بنائیں جو واٹر ٹینک ہو، اور واٹر ٹینک کے نیچے کونے میں پیندے میں آپ چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا لیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائیں اور آپ اس پہ پانی ڈالیں۔ آپ بتائیے کہ پانی کہاں سے ٹکے گا ٹینک کے اندر؟ پانی تو ان سوراخوں سے نکلتا چلا جائے گا۔ یہ رشوت ایسی ہی شے ہے، اس سے بدترین شے ہے کہ آپ لاکھ اپنے ملک کے ٹینک کے اندر قانون کا پانی ڈالیں، لاس کا پانی ڈالیں، بائیلاس کا پانی ڈالیں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کی پیاس بجھے۔ پیاس کہاں سے بجھے گی؟ نلکے سے پانی آئے گا کب؟ اس سوراخ سے سارا پانی بہہ رہا ہے، وہ بجھے گی بھی تو کیا بجھے گی؟ تھوڑی بہت، تقریباً پانی تو آپ کا قانون تو نیچے ضائع ہو جائے گا جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ رشوتوں کے نام پر، یہ رشوت خور قسم کے جو راشی قسم کے جو افسران ہوتے ہیں، یہ خیر وہ گندے اور برے لوگ ہیں جو رشوتیں دیتے ہیں، مگر آپ یہ بتا دیں کہ رشوت دینے والا بعض صورتوں میں تو مظلوم بھی ہوتا ہے کہ اس کا کام غلط ہوتا نہیں ہے، لیکن اس سے شر سے بچنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو بعض صورتوں میں چلو اس کو دینے کے لیے تو کوئی ایک اجازت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے نکل آئے گی، مگر رشوت لینے کی تو شریعت نے کہیں اجازت کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، حرام ہی حرام ہے۔ تو جب تک کہ ان کو پراپرلی، اگر آپ جیسے افسران، کیونکہ آپ کی باتوں سے واقعی لگتا ہے کہ شاید آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے مدنی چینل کے ذریعے کہ براہ کرم ان رشوت لینے والے افسران کا کہیں سے کوئی ان کو قابو کریں۔ یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہماری تنخواہیں کم ہیں تو جناب اخراجات زیادہ ہیں، تو بھائی جن کی تنخواہیں، ان کی خالی ان افسران کی تنخواہیں تھوڑی کم، ان کو تو تنخواہیں اگر کم ہوتی بھی ہیں تو انہیں مراعات بہت ساری ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں جو کم تنخواہوں میں گھر چلا رہے ہوتے ہیں، تو کیا سارے رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان سب کے بچے اور بیوی بچے نہیں پل رہے ہوتے؟ تو ٹھیک ہے، اچھی سیلریز ہونی چاہیے، لیکن اب جو بھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے جو یہ عہدہ یا جو ذمہ داری قبول کی ہے، اس کی مطلب کہ پراپرلی ذمہ داری نبھا کر حلال طریقے سے اس کی سیلری اور ٹوٹل پیکج کیا بنے گا، لیکن پھر بھی وہ سیٹ لینے کے لیے، صرف وہ سیٹ لینے کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت دیتے ہیں یہ لوگ، اور ان کو وہ سیٹ رشوت اور جھوٹی سفارشوں کے نام پر ان کو وہ سیٹ مل جاتی ہے۔ اب وہ لاکھوں روپے وصول کرنے کے لیے لوگوں سے رشوتیں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو مطلب کہ کوئی اتنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، نارمل سی باتیں، نمایاں سی باتیں ہیں۔ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی رشوت لیتا ہے، نہ ایسا ہوگا، ہر آدمی رشوت لینے والا نہیں ہوتا، اچھے لوگ، ایماندار لوگ، خوف خدا والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ان باتوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہوں گے، قبول بھی کرتے ہوں گے، مگر بعدوں کی بے بسیاں ہوتی ہوں گی، مجبوریاں ہوتی ہوں گی۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ اگر یہ جو ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کو واقعی
قانونی طور پر اگر ان کی گرفت ہو اور جو شریعت کے تقاضے وہ پورے کر کر ان کے ساتھ کوئی ان کا کوئی کام کیا جائے تو کس کی مجال ہے یار، کس کی مجال ہے؟ ہمارا عملہ، ہمارا سرکاری عملہ جب سیریس ہو جاتا ہے ڈبل سواری پر تو مجال ہے کو ڈبل سواری پر بیٹھ جائے. آپ کے سامنے یار کروڑوں موٹر سائیکل چلانے والے اپنے پیسنجر اتار دیتے ہیں، کروڑوں، ایک دو نہیں، کیونکہ عملہ سیریس ہو جاتا ہے. جب آپ گاڑی کے کالے شیشے اتارنے پر آ جاتے ہیں کہ کالے شیشے نہیں ہوں گے تو لاکھوں کاروں سے کالے شیشے نکل جاتے ہیں. یہ سب آپ کو پتا ہے. سنجیدگی بہت ضروری ہے. ایک طبقہ ہے، اچھا طبقہ ہوتا ہے جن میں سنجیدگی پائی جاتی ہے. جب وہ اپنی باتیں دیتا ہے نیچے تو نیچے اتنا کمزور اور بعض اوقات ہوس کا مارا طبقہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو ان باتوں کو اٹھا کر کسی سائڈ میں رکھ دیتا ہے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے سے بھی یہ دریغ نہیں کرتے. میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو آپ نے اس معاملے میں اقدامات کیے ہیں، اچھے اقدامات کیے ہیں، شرعی طور پر درست اقدامات کیے ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، امت کو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، حوصلہ دے، آپ کو جرت دے کہ آپ ہمارے اس معاشرے سے، بالخصوص جیسا باب المدینہ کراچی کے ہیں تو یہاں سے اور جو جہاں جہاں ہیں وہاں سے اس ملاوٹ کرنے والوں کو بالکل ختم کرنے کا کوئی ایسا زبردست پلان اور منصوبہ بنے. ایسے ایماندار لوگ ڈپیوٹ کیے جائیں، نکالے جائیں کہ یار ایماندار لوگ تھے، ان کی ایمانداری کی وجہ سے ان کو سائیڈ کر دیا گیا ہے. ان کو لائیے، ان کو کام دیجئے اور شریعت کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو آپ ڈائریکشن دیں. اللہ نے چاہا تو یہ معاشرہ ملاوٹ کی اس برائی سے بھی پاک ہونے کی صورتیں سامنے آ سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک اور عہدیدار ہیں، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں بتائی ہیں، وہ بھی چلا دیجئے. ملاوٹ کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ ہے منافع خوری، جو کہ ہم لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ملاوٹ اور اگر ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مرچی پسی ہوئی 300 روپے کے جی ہے ثابت مرچ، ٹھیک ہے، اور آپ پسی ہوئی لینے جاؤ تو 200 روپے یا مل جاتی ہے، 250 مل جاتی ہے. کیسے مل جاتی ہے؟ جب مرچ کو پیسیں گے نا، اگر 10 کلو یا 20 کلو پیسیں گے نا تو اس میں 1-8 کلو کم ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، تو اس کا تو ریٹ بڑھنا چاہیے نا. دوسرا، جو لوگ یہ ملاوٹ کرتے ہیں ان کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ ملاوٹ اپنا پروفٹ آف مارجن بڑھانا. ویسے اگر وہ 10 روپے یا 20 روپے کمائے گا پیور میں، اس پہ 50-100 روپے کلو پہ کمائے گا. ہر آئٹم کا الگ نقصان ہے. گٹکا کینسر کرتا ہے، جعلی کیچپ ہاتھوں کی پرابلم کرتا ہے، مرچیں جو جعلی ہوں یا مسالہ جات ہو، آپ کا پیٹ کا جو ہاضمہ کا سسٹم ہے اس پہ افیکٹو ہے. ہر چیز کا الگ نقصان، کیونکہ جو چیز بھی ملاوٹ کی جا رہی ہوتی ہے نا وہ ہائیجینک نہیں ہوتی. قیمت آپ کو بتا سکتی ہے کہ کیا چیز کیا ہے. تیل جو ہے کھلا بک رہا ہے، فرض کریں ایک جگہ بک رہا ہے 120 روپے لیٹر، ایک جگہ 90 روپے لیٹر. کیوں بک رہا ہے بھائی؟ دودھ ہے، ایک جگہ بک رہا ہے دودھ آج کل 80-85 روپے. اب یہ ان کی اور بھی تاثرات ہے. اب بات یہ ہے کہ اس قدر یہ ایک پریکٹیکل بات کر رہے تھے کہ مرچیاں ثابت لیتے ہیں. مثال کے طور پر ثابت مرچی لی تو ثابت مرچی آپ کو مل گئی 20 روپے کی، اور اسی وزن کی پسی ہوئی مرچی لیتے ہیں وہ ملتی 15 روپے کی. اب مرچ لے کر اس کو پیسنا، اس پر مشین کا خرچ، الیکٹرک کا خرچ، پیکنگ کا خرچ، یہ سب کچھ ختم. تو 20 روپے کی مرچ پیسنے کے بعد تو 25 کی ملتی یا 30 کی ملتی. اب یہ کیا بات ہوئی کہ یہ مرچیاں مطلب کہ 5-7 روپے آپ کو یہ سستی دے رہے ہیں. تو یہ سستی کہاں سے دے رہے ہیں؟ ایسا کیا اس مرچ کے اندر نکالا یا ڈالا ہے کہ جس سے اس کی 10-5 روپے کاسٹ نیچے پڑ گئی؟ یہ اپنے جانوروں کو انجیکشن لگا کر یہ دودھ زیادہ لے لیتے ہیں. نارمل دودھ مل رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر 80-85 روپے کا. اب اگر کوئی دے رہا ہے 60-65 روپے کا، کیوں دے رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ ملاوٹ ہی کرتا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ اس نے پانی وہ غلط ہی کر رہا ہوگا یا عرف سے ہٹ کر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا، لیکن جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ کیوں کوئی تصور نہیں کرتے؟ ایک سے ایک جعلی کیچپ، ایک سے ایک جعلی چیزیں، ایک سے ایک گھٹیا قسم کے چپس
اور گھٹیا قسم کی چیزیں مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ چل جائے کہ یار ادھر سے لے لو, ادھر سے سستا ہے. ہر سستا بیچنے والا غلط بیچتا ہوں میں یہ نہیں کہتا, ہر سستا بیچنے والا غلط بیچتا ہوں یہ میں نہیں کہتا, کہ بعض اوقات آدمی نفع بہت زیادہ کما رہا ہوتا ہے, دوسرا کم نفع میں کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہر سستی چیز اچھی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, ہر مہنگی چیز اچھی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. عقل کا استعمال کریں. صرف پیسے بچانے کے لیے, محض پیسے بچانے کے لیے اپنی صحت کو داؤ پہ نہ لگائیں. لوگ ملاوٹ کا مال بیچ رہے ہیں, لوگ غلط کر رہے ہیں, یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور یہ جتنے لوگ کر رہے ہیں ان سب کو میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں, برائے کرم ان حرام کام سے, ان ناجائز کاموں سے, ان باطل کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. ان کے فیملی ممبرز بیٹھ کر بات کریں. یہ بعضوں کا یہ جو اناج کا کام کرتے ہوتے ہیں, یہ جو پرچون کا کام کر رہے ہوتے ہیں, بعضوں کا جیسے دودھ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس طرح کے اور بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں, پھل فروٹ کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں, طرح طرح کی اس میں ملاوٹیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس یہ ملاوٹ کرنے والوں کے انداز بعض ہمارے پاس جمع ہوئے تھے, تو ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, مگر آئیے کچھ کالز لے لیتے ہیں. جی میرا نام محمد آصف سلیم ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں, اور مدنی چینل باقاعدگی سے دیکھتا ہوں تقریباً پچھلے 15 سے 20 دن سے, اور اسی مدنی چینل کے وسیلے سے صدقے سے میں نے نماز جو ہے وہ کنٹینیوسلی شروع کی, اور ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے کافی خون پیدا ہو رہا ہے. میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا, میں بھی جاب کرتا ہوں, میری مسز ٹیچنگ کرتی ہیں, وہ بھی جاب کرتی ہیں, کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ ملاوٹ کا جو بھی پروگرام کر رہے ہیں, جاب میں کس طرح کی ملاوٹ ہو سکتی ہے, آپ جاب کو کس طرح سے آپ اس کے احکامات ہیں جو پورے کر سکتے ہیں. مطلب ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن اگر حضرت صاحب ہمیں بتا سکیں کہ جاب کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, اور جاب اگر آپ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کریں کہ جو آپ کی خدا نخواستہ بددیانتی جس میں نہ ہو. دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اصول یاد رکھیے, حرام کام کی اجرت حرام, ناجائز کام کی اجرت ناجائز, اور حلال کام اور جائز کام کی اجرت حلال و جائز ہوتی ہے. یہ ایک موٹی بات یاد رکھیے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے اگر کوئی جائز کام شروع کیا ہے تو اب اس کے جو بھی آپ کے جو ایک امپلائمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس کے مطابق اگر آپ نے جو ڈیوٹی آپ کے ٹائمنگ ہے, جو آپ کی ذمہ داری ہے, اب اس کو دیکھیں کہ آپ کی ڈیوٹی فار ایگزامپل 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہے, تو آپ 9 سے 5 کا پراپر ٹائم دیں, اور جو آپ کا طے ہے کہ آپ نے اس سسٹم میں یہ کام کرنا ہے, وہ کام آپ اپنی دیانت داری کے ساتھ پورا کریں. اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. کام امپلائیز جو اجیر ہوتے ہیں, جو ملازمت کرتے ہیں, ان کی عموماً 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک کمزور کارکردگی ہوتی ہے, ایک معتدل کارکردگی ہوتی ہے, اور ایک اچھی کارکردگی ہوتی ہے, یعنی کہ بہت بہترین کارکردگی ہوتی ہے. تو کمزور کارکردگی مطلب ویک پرفارمنس, دین معتدل بیلنس جو ایک نارمل ایک پرفارمنس ہوتی ہے, اسٹینڈرڈ پرفارمنس ہوتی ہے, وہ ہو جاتی ہے. اور تیسری ہوتی ہے جو ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ہوتی ہے اور بہت اچھی کارکردگی ہوتی ہے. تو جو کمزور ویک کہلائے گی اس کے معاملے میں شریعت گرفت کرتی ہے کہ یہ ویک ہوئی تو آپ نے وہ کام درست نہیں کیا, اب اس کی اجرت لینے کے احکام تبدیل ہو جائیں گے. جیسا کم از کم منیمم یا لکھے جائیں تو ایک اسٹینڈرڈ اور ایک جو بیلنس کے ساتھ جو ایک پرفارمنس ہوگی, آپ کی کارکردگی ہوگی ملازمت کی, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ نیڈ ہے, وہ ضروری ہے, نمبر 1. دوسرا یہ کہ ٹائمنگ کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے 9 سے 5 میں نے کہا, تو اب 9 کی جگہ پر ہمارے یہاں یہ بددیانتی بھی شروع ہوتی ہے کہ آئے 9:30 بجے اور اٹینڈنس لگائے 9 بجے. اب تو خیر کمپیوٹرائز سسٹم ہے, تھم سسٹم ہے, اور بھی کارڈ سسٹم ہے, لیکن اب یہ بندوں کے بنائے ہوئے سسٹم ہے, تو اس میں رد و بدل بھی ہو جاتی ہے. جو پیچھے جو سپروائزر بیٹھا ہوتا ہے یہ بھی بددیانتی کرتا ہے. بعض ہاسپٹلوں میں یا بعض جگہوں پر ابھی بھی وہ رجسٹرڈ سسٹم ہے کہ وہ اپنی ٹائمنگ, آنے جانے کے ٹائمنگ ان کے ہوتے غلط ہیں, لکھتے غلط ہیں, سائنیں کر دیتے ہیں, اس کے مطابق اجرت لے لیتے ہیں. پھر جو کام آپ کو دیا, فار ایگزامپل کہ چوکی دار ہے, اب چوکی دار کی رات کو 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ 10 گھنٹے تک چوکی داری کرے گا. چوکی دار کا کام رات جا کر چوکی داری کرنا ہے, اس کو سونے کی تو چوکی داری دی نہیں گئی ہے کہ وہ دیکھے کہ کون آیا کون گیا وغیرہ وغیرہ. اب چوکی دار 8 کی جگہ 10 کی جگہ پہ 2 گھنٹے سو گیا, تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کی, 2 گھنٹے سوتا رہا, تو 2 گھنٹے کی اس کو اجرت لینا جائز نہیں ہے. تو یہ ایک موٹی سی چند چیزیں تھیں جو آپ کو 1-2 منٹ میں نے بیان کرنی ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم رضا اطاری سانگرہل پنجاب سے.
نگران شورا کا آج کا موضوع ملاوٹ، ماشاءاللہ زمانے میں اس وقت جو چیز رائج ہے وہ سب سے زیادہ ملاوٹ ہی ہے. آج کے دور میں ملاوٹ سے پاک کوئی شے ملنا ناممکن ہو گیا. تو نگران شورا کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے میں ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ہی کسی گاؤں میں گیا اسی طرح کوئی چیز بیچنے نا، تو واپسی پر اس نے میرے سامنے جو ہے نا 2 کلو مٹی ایک مرچوں والی بوری میں ڈالی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب تو ہم چیزیں بیچ کر واپس جا رہے ہیں تو اب کیوں اس میں مٹی ملا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ میں اس مالک کو واپس کروں گا مرچوں والی بوری جس سے میں لے کر آیا تھا بیچنے کے لیے، تو اس کو وزن پورا کر کے دوں گا کہ دیکھ لو آپ کی مرچیں بکی نہیں ہے، وزن پورا ہے. تو یعنی کہ چیز جو بکی وہ تو ٹھیک ہے، اب واپس ہی کرنے مالک کے ساتھ اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں نا. تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ اس طرح کرنا کیسا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس میں کیا میں کلام کروں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اب یہ بھی ملاوٹ نہیں ہے اور لوگوں کی جانوں سے کھیلنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ مٹی ملا دی اور پھر اس کو ہلائیں گے بوری کو اور وہ سارا وہ ملا لیں گے اور پھر یہ دے دیں گے واپس. یہ تو مطلب مالک کے ساتھ خیانت بھی کی، مالک کو دھوکہ بھی دیا، ملاوٹ بھی کی، اتنے جرائم کیے. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گئے، اس کی تلافی کیے بغیر مر گئے؟ ذرا سوچیے یار. اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بس یہ جو بنیادی چیز ہے نا وہ مال کی ہوس ہے. یہ مال کی ہوس نے جو ہے نا یہ ہم کو برباد کیا ہوا ہے کہ بس یہ کسی صورت جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر، بد دیانتی کر پیسہ کمانے کا جو یہاں جو ایک بن گیا ہے نا. اللہ تعالیٰ بس اس ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں حرام روزی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ناجائز ہے یہ اس طرح کی ملاوٹیں کرنا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے. آپ کا موضوع ملاوٹ بہت ہی بڑے اچھے انداز سے آپ نے سمجھا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے میرا تعلق سونار کی فیلڈ سے ہے، گولڈ کے کام سے. تو اس کام میں بھی کافی ملاوٹ کا دور دورہ ہے. اور بیچارہ جو گاہک آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، وہ 22 کیرٹ کے پیسے بھر کر اور بس اوقات 20 کیرٹ، 19 کیرٹ، 18 کیرٹ اور 17 اور 16 کیرٹ بھی لے کر جا رہے ہوتے ہیں بیچارے خوشی خوشی. اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑی رہنمائی فرما دیں اس انداز سے کام کرنا کیا. سونا بیچنے والے کالا کام کر رہے ہیں، دیتے گولڈن ہے، نیتیں کالی ہیں. کیا بولوں میں ان کو؟ دھوکہ دیتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ الگ کرتے ہیں. یہ بہت گندے اور عجیب قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقیناً ڈرنا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بات چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے. بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا. تو یہ پیسہ کس کام کا، یہ حرام کا پیسہ کہ مطلب کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. صدقہ کرے تو قبول نہیں ہے، خرچ کرے تو برکت نہیں ہے، چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا وہ سامان ہوگا. بھلائی ہے ہی نہیں حرام مال کے اندر. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کئیوں کو دواؤں میں شفا نہیں ملتی، کیا پتہ کہ حرام مال سے خریدی ہو. ایسے ہی چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. گھروں میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ حرام مال آ جاتا ہے. میں نے خود واقعہ پڑھا ہے، میاں بیوی میں محبت تھی، بچہ تھا، نیکیاں تھیں، لیکن وہ مال کی ہوس انہیں سود میں لے گئی کہ چلو تھوڑا سود کا پیسہ آ جائے گا، انٹرسٹ سے تو کیا ہوا معاذ اللہ، تو گاڑی بھی آ جائے گی تو یہ بھی آ جائے گا، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. گاڑی آئی آیا تھوڑے دنوں تک، پھر وہ بھی بند، یہ بھی بند، فلاں بند. گھر میں لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، چڑچڑاپن، محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی، اتفاق نا اتفاقے میں تبدیل ہو گیا، اور ایسی جھگڑا ہوا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور گھر ٹوٹ گیا.
بیوی کا اپنا بیان ہے کہ نیکی نے ہم کو ملایا تھا، حرام روزی نے ہم کو جدا کر دیا. تو یہ تو ہر کوئی غور کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک مطلب یہ حرام کمانے والے دیکھتے ہوں گے بعض اوقات کہ ان کے بچوں میں بیماریاں، ان کے بچوں کی امی میں بیماریاں، ان کے اپنے جسم میں بیماریاں. ہر بچہ بیمار، ہر عورت بیمار، ہر کوئی بیمار. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہو، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کے گھر میں آزمائشیں، ان کے گھر میں پریشانیاں، ان کے گھر میں مصیبتیں بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہیں. انسان اپنے اعمال پر غور کرے کہ جو مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ میرے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، جو میرے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ آ رہا ہے. یہ بندہ غور کرے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہی ہو، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا بچہ بیمار ہے تو بعض آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں ڈال کر ان کے وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھے، کیونکہ بتقاضا بشریت ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ایسے کام ممکن ہو سکتے ہیں، ہم جیسے انسانوں سے خطا ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت میں مبتلا کر کے ان کے ان گناہوں کا کفارہ بناتا ہے اور ان کے درجے بلند فرماتا ہے. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، حرام روزی کما رہے ہوتے ہیں، سود اور رشوت اور ملاوٹ کا فیکٹریوں پہ فیکٹریاں اور بنگلوں پہ بنگلے بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ ان کو کوئی پریشانی، نہ ان کو کوئی تکلیف، نہ کوئی ان کو دکھ ہوتا ہے. ایسا بھی ہے، بالکل ایسا بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بے نیازی سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ اس شخص کو ڈھیل ہے. اس کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے اس شخص کی کہ اس کو حرام راس آ گیا. حرام راس آ جانا ہے نا، یہ بہت بڑی سزا ہے. کہ بندہ کو چوٹ لگے تو وہ کچھ ہلے گا نا، تکلیف ہوگی تو اللہ کو بھی یاد کرے گا نا. اس کو عزت بھی مل رہی ہے، اس کو شہرت بھی مل رہی ہے، اس کو منصب بھی مل رہا ہے، تو اس کو چاروں طرف سے واہ واہ ہو رہی ہے، اور حرام روزی اور حرام طریقے کار سے یہ جو آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ اس کو راس آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے. جس دن لگام کھینچی گئی وہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا. یہ سب ڈرنے کے لیے باتیں بیان کر رہا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہیں، جو علماء نے بیان کی ہیں، جو میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھی ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اللہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 1 4L 5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ ملاوٹ ہمارے نگران شورا نے مدنی چینل کے لیے پیش کیا، تو یہ سلسلہ بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. بہت اچھا آپ نے یہ موضوع لیا، آپ کا اس میں بہت بے حد شکر گزار ہوں. تو اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے دودھ بیچنے والوں کے لیے بھی کہ ان کو بھی خالص دودھ کیسے بیچنا چاہیے، اور پانی ملانے کے کیا عذاب ہیں کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں، اور جو کسی کو مثلا کہ کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں بھی ملاوٹ ہوتی، تو چیز اصل ہوتی نہیں، اصل چیز کا کہہ کر وہ نقل چیز ہوتی ہے. جھوٹ بول کر جو چیز بیچی جائے گی وہ تو ہے ہی غلط. اب یہاں دودھ میں پانی ملانے کا یہ ہے کہ ایک عرف ہے ہمارے یہاں کہ آپ جب دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں تو نارملی ہم اپنے محلے سے، اپنے علاقوں سے ایک دودھ لیتے ہیں، ہمیں ایک اندازہ ہے کہ اس میں اتنا پانی ملتا ہے. تو اب یہ ملانے والے کو پتہ ہے، لینے والے کو پتہ ہے، تو یہاں پر شرعی گرفت نہیں ہوتی کہ یہ ایک عرف کے مطابق ایک کام ہو رہا ہوتا ہے. ہاں اب کوئی ایسا شخص ہے جو وہ عرف سے ہٹ کر وہ پانی ملا رہا ہے، جو طور طریقے سے ہٹ کر پانی ملا رہا ہے، اب وہاں اس کی شرعی گرفت ہوگی. اور یا کوئی ایک ایسی جگہ سے جہاں اس کو پتہ ہی نہیں ہے لینے والے کو کہ یہاں اتنا بڑا عرف ہے، تو وہاں بھی شرعی گرفت ہوگی. تو یہ اس کے احکام مختلف اور جدا جدا ہیں. البتہ جھوٹ بول کر اگر جو مال بیچتے ہیں وہ یقیناً وہ غلط کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ بولنے والے امانت دار تاجر کی تعریف فرمائی ہے. ایک کاش ہمارے جو تاجر برادری ہے وہ ان حدیثوں پر نظر رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے کہ میں تجارت کر کے کاروبار کر کر ایک حلال اور جائز طریقے سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا، گھر والوں کا میں
پیٹ پال کر اپنی ذمہ داری پوری کروں گے، نان نفقہ جو میری ذمہ داری پوری کروں، اور اس اچھے انداز سے جیتے جیتے میں دنیا سے چلا جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میں اجر و ثواب کا مستحق بنوں۔ ورنہ یہ اگر حرام کی روزی کمائے گا، حرام کیوں کہ حلال کی ہو، دیکھیں نوٹیں یہیں رہ جائیں گے، دولت یہیں رہ جائے گی، گاڑی بنگلہ یہیں رہ جائے گا، کاروبار یہیں رہ جائے گا، چاہے وہ حلال کا ہے کہ حرام کا۔ حلال کا ہوگا، اللہ کی رضا والا ہوگا، آپ کی قبر میں اور آپ کو قیامت کے روز فائدہ پہنچائے گا۔ اگر حرام کا ہوگا، ناجائز ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا، یہ قبر میں اور آگے آخرت کے معاملے میں یہ پھنسانے والا معاملہ ہے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں نے 2 اور 2 4 بنتے ہیں، میں نے ایسی بات کر دی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے۔ اب دیکھیں بذات فرما دی گئی ہے، کاروبار کرنا کیسا یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، جب کچھ بیچے تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، یعنی کہ وہ خائی نہ خائی کی بیکار قسم کی جو تاخیریں کرتے ہیں، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے، بلکہ اگر لینا ہے تو مہلت دے دیتے ہیں۔ ایسے تاجروں کی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے تعریف فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے کہ قیامت کے روز تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ کہ بالکل تقسیم ہو گئی حدیث پاک کے یہ 2 حصے ملاحظہ کیجئے۔ ترمذی شریف کی حدیث بتائی میں نے آپ کو کتاب البیوع سے، قیامت کے روز تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے، گناہگار، سوائے اس تاجر کے جو اللہ تعالی سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ ایسا شخص کیسے خیانت و ملاوٹ کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، بھلائی کرنے والا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ ملاوٹ اور اس طرح کی جو 2 نمبر کی چیزیں بیچتے ہیں، کیا یہ اپنے بچوں کو یہ دیں گے، خود کھائیں گے، خود کھلائیں گے اپنے بچوں کو؟ نہیں، ڈیفینیٹلی عقل کہتی ہے کہ نہیں کھلائیں گے پلائیں گے۔ تو حدیث پاک واضح ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ آپ کیسے اپنے بھائیوں کے لیے یہ چیزیں پسند؟ ارے دھوکہ دینا کافر کو بھی جائز نہیں ہے یار، چل جائے گا کہ آپ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے پھریں۔ اللہ خیر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کس طرح ملاوٹیں ہو رہی ہیں اس کا ایک چھوٹا سا ایک پکچر ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ گھی میں ملاوٹ کا ایک معاملہ ہے۔ یہ کیسے ملاوٹ ہو رہی ہے؟ یہ سب اسٹینڈرڈ جو تیل ہوتا ہے یہ اس کو گھی میں ملا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سبزیوں میں آپ دیکھیے انجیکشن ڈال کر یہ اس کے ٹیسٹ کو آرٹیفیشل بنا رہے ہوتے ہیں۔ سبزیوں میں گویا کہ انجیکشن کے ذریعے مختلف قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ملاوٹ ہے یا نہیں ہے، یہ وقت سے پہلے بڑا ہو جائے، مگر میں یہ نہیں کہتا یہ ملاوٹ کی، میرا خیال ہے شاید واللہ اعلم یہ ملاوٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ملاوٹ کی ایک اپنی صورت، یہ کلر ملا، یہ جو کلر والا جو بنا کر جو بیچتے ہیں رنگ بتی، کیونکہ اس میں ہر چیز ملاوٹ نہیں ہوگی، یہ بعض دھوکہ بھی ہے، فریب بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اور مختلف چیزیں غالباً اس میں ہوں گی۔ یہ تربوز میں غالباً چینی اور کلر کا وہ ڈال کر اس کو وہ بنا کر پھر یہ اس کے اندر یہ دیکھیں یہ انجیکشن گھونپا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کیا، میں یہ علم نہیں رکھتا کہ اس کو ملاوٹ ہی کہتے ہیں، مگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ مطلب یہ انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی ویڈیوز ہیں۔ اب یہ مطلب کہ اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے، واللہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ چائے کی پتی کے اندر جیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ چائے کی پتی میں برادہ وغیرہ ایسی کا وہ کلر کے ساتھ یہ ملا دیتے ہیں، تو یہ تو وہ ڈیفینیٹلی یہ ملاوٹ کہلائے گی۔ اسی طرح مطلب کہ وہ دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے، تو دودھ میں مختلف چیزیں ملاتے، اب دودھ بڑھانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں یہ حفظانی صحت کے اصولوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، ملاوٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ سب انٹرنیٹ کے اوپر موویز پڑی ہوئی ہیں جنہیں ہمارے اسلامی بھائی نے اٹھائی ہیں، اور یہ اٹھا کر یہ دکھا رہے کہ کسی طرح کے کام
اس وقت معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کیسی کیسی غذائیں کس کس انداز سے مارکیٹ میں دستیاب کی جاتی ہیں. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ہمیں نگران شورا کے سلسلے بہت اچھے لگتے ہیں. ہمیں مدنی مذاکرے بہت اچھے لگتے ہیں. نگران شورا آپ کے نئے موضوع ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے کاشی پور ہند کی مدنی منی یہ عموماً ہمیں کال کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. آپ جو چیز کر رہے ہیں, جو بھی ایک کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جو کام آپ کر رہے ہیں کیا آپ پبلک کے سامنے کر سکتے ہیں؟ جو آپ بیچ رہے ہیں, جیسا کر کے آپ بیچ رہے ہیں, کیا آپ یہ کہہ کر بیچ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے یہ کیا ہے؟ یہ سوال آپ کر لیجئے, اپنے آپ سے کر لیجئے کہ جو کام آپ چار دیواری کے اندر کہ کوئی انسپیکٹر نہ دیکھ لے, تو عوام نہ دیکھ لے, لوگ نہ دیکھ لیں, کیوں نہ دیکھیں؟ آپ کے دل میں کوئی چور ہے, آپ کی نیت خراب ہے, آپ کا ارادہ صحیح نہیں ہے نا, آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا, لوٹنا چاہتے ہیں لوگوں کو, پیسوں کی ہوس ہے نا, کیا ہے بھائی؟ پہلے کے لیک لوگ تو چپ کر عبادت کرتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے, کہ دیکھے گا تو ریاکاری میں نہ پڑ جائے. آپ چپ کر کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ چپ کر؟ بچوں کو کیوں کہہ رہے ہیں بیٹا کسی کو بتانا نہیں؟ بیوی کو کیوں کہہ رہے کسی کو بتانا نہیں؟ ملازم کو کیوں کہہ رہے بات باہر نہیں آنی چاہیے؟ کیوں ایسا کیا اچھا کام کر رہے ہیں جو کسی کو پتا چلے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ نیکی ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہے یہ؟ دودھ کے ساتھ, آٹے کے ساتھ, مرچی کے ساتھ, سبزی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں اس فارم ہاؤس میں عام آدمی کو آنے کی اجازت نہیں ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دکھائیں نا لوگوں کو کہ میں کیسے کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نارملی کتنے آج کل ریسٹورنٹ بندے جن میں کچن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, دیکھیے آپ کے سامنے ہے کیا ہو رہا ہے. وہ بتاتے ہیں باقاعدہ کہ ہم لوگ کتنی صفائی ستھرائی کے ساتھ, کتنی مطلب کہ سیکیورٹی اور سیفٹی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ کر کے. بعض کمپنیاں ہوتی ہیں جو وہ مطلب کہ وہ پروڈکشن کرتی ہیں, باقاعدہ اپنا پروسیجر اس کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیتی ہیں کہ یہ ہمارا پروسیجر ہے دیکھیے. آخر آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ کچھ تو ہے یار. ارے دنیا کو تو دھوکہ دیتے ہو, خود کو تو دھوکہ مت دو. دنیا سے جھوٹ بولتے ہو, خود سے تو جھوٹ مت بولو. جی ہاں, میں انہی کو کہہ رہا ہوں جو غلط کر رہے ہیں. جی اگر آپ ہیں ڈیفینیٹلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ اپنا ہی دل کا چور, ارے خود تو پکڑو یار. باہر کا چور تو ہاتھ آئے تب آئے گا, آپ کے اپنے اندر کا جو چور بیٹھا ہوا ہے اس کو تو پکڑو یار. یہ دولت کا کیا کرو گے یار؟ اے ملاوٹ کرنے والوں, دھوکہ دینے والوں, وہ سیمنٹوں میں ملاوٹ کرتے ہو یار, کیا ہو گیا آپ کا یار؟ بلڈنگ مٹیریل میں, لوہا بنانے میں ملاوٹ کرتے ہو. آپ کو بالکل آپ کا ہاتھ کانپتا نہیں ہے, دل دھڑکتا نہیں ہے؟ مطلب دھڑکتا تو ہے معذرت کے ساتھ, مطلب آپ کو ڈر نہیں لگتا یار کہ یہ میری بنائی ہوئی بلڈنگ اگر گر گئی میرے جعلی مٹیریل سے, اور یہ اپروول دینے والے کیا آپ کو مطلب ایسے ہی کیا خالی بیٹھے بیٹھے سیٹ پر سائن کرنے کی تنخواہ ملتی ہے یار؟ آپ کو چیک کرنے کا پورا عملہ جو بنا کر دیا گیا یہ نہیں ہے؟ چیک تو کرو, روکو تو صحیح, منع تو کرو. کیا کر رہے ہو؟ کیوں اپروول دے رہے ہو؟ کیوں انلیگل کام کو اپروو کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو بھی آپ غلط کام کر رہے ہیں, آپ سوچئے اس غلط کام کا نتیجہ کیا ہے. آپ کی اپنی دنیا اور آخرت کو تو داؤ پہ لگا رہے ہو, لوگوں کی جان و مال کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں آپ. اور جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں غلط طریقے سے, کار سے, جھوٹ بول کر, رشوتیں لے کر, یہ سب لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے والے بن جاتے ہیں. آپ کیا کرو گے؟ تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, مرنے کے بعد حساب کتاب ہے. دنیا میں بھی بعض اوقات آدمی پھنس جاتا ہے یار, اور پھر ذلیل اور رسوا ہونے کی صورت پیدا ہوتی ہے.
اخبارات میں اتنی بڑی بڑی لیڈیں لگتی ہیں, بعض بریج گر جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. سیلاب سے بچنے کے لیے کوئی چیزیں بناؤ تو ہلکا سے پانی کا جھٹکا آتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. پانی کے پائپ لگاؤ تو وہ کچے, گیس کا پائپ لگاؤ وہ کچا, سب ملاوٹیں والے کتنی چیزیں ہوتی ہیں, اور جھوٹ بول کے بیچ رہے ہوتے ہیں, غلط برانڈ لگا کر بیچ رہے ہوتے ہیں, دھوکہ دے کر بیچ رہے ہوتے ہیں. کیا کرو گے اس پیسے کو؟ اور بھائی کیا کرو گے اس پیسے کو؟ ارے کون سی گھر میں روشنی کر رہے ہو کسی کے گھر کا چراغ بجھا کر؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ حرام روزی آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص کا ذکر ارشاد فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے, اس کے بال پراگندہ اور بدن غبار آلود ہے, اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے, حالانکہ اس کا کھانا حرام, پینا حرام, لباس حرام, غذا حرام, پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, کیسے دعا قبول ہوگی؟ غذا حرام, لباس حرام, پینا حرام, کھانا حرام, پینا حرام, لباس حرام, غذا حرام, پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ چھوڑ دو نا, مہربانی کریں یار, ملاوٹ کرنے والوں چھوڑ دو, سر بند کر دو یار, اللہ اور راستے دے گا. سچا ستھرا مال بیچو, ایمانداری سے بیچو. اور جو دکاندار بنے ہوئے ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ مال جس مارکیٹ جس کمپنی سے آتا ہے یہ ملاوٹ والا گندا اور چوری کا مال ہے, دھوکے کا مال ہے, جانتے ہوئے بھی یہ لوگ نہیں بتاتے خریدنے والے کو, آپ بھی غلط کر رہے ہو. اور جو ملازمین خرید رہے جاتے ہیں مالکان کے بیہاف پر کہ جاؤ بیٹا لے کر آ جاؤ, اور وہ جھوٹ بول کر دھوکے والا ملاوٹ والا مال لا کر سیٹھوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اپنے مالکان کو, اور کہہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح لائیں, جب وہ جانتے کہ یہ غلط ہیں. یہ سب چیزیں ہم کو پتا ہوتی ہیں. اب چاہتے چھپے بل چپ جائے, پیمنٹ چپ جائے, پتہ نہ چلے, کانٹیکٹ پتہ نہ چلے, پیپر پتہ نہ چلے, جگہ پتہ نہ چلے, راستہ پتہ نہ چلے, میرا وہ انڈر گراؤنڈ پتہ نہ چلے, میرا ٹاپ فلور پتہ نہ چلے, میرا یہ نہ پتہ چلے. کیوں نہ پتہ چلے بھائی؟ اچھا کس سے چھپا رہے ہو؟ یہی نا پکڑنے والے جو رسوا کرنے والے لوگ ہیں, نام چڑھا دیں گے یہ لوگ ہیں, آپ کے خلاف چالان کاٹ دیں گے یہ لوگ ہیں, ایف آئی آر کاٹ دیں گے یہ لوگ ہیں. انہی لوگوں سے چھپ رہے ہو نا, انہی لوگوں سے بچ رہے ہو نا. یا وہ عوام جن کو پتہ چلے گا تو آپ کا مان نہیں لیں گے, انہی سے چھپ رہے ہو نا. ارے ان سے تو چھپ بھی جاؤ گے, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. عزت و ذلت جس کے دستے قدرت میں وہ دیکھ رہا ہے, رزق جس کے دستے قدرت میں وہ دیکھ رہا ہے, جنت و جہنم کا جو مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے, زندگی اور موت کا جو مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے, دوا میں جو شفا دیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے, رزق میں جو برکت دیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اس سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا. وہ تو سمیع ہے, وہ تو بصیر ہے, وہ تو علیم ہے, وہ تو خبیر ہے. اس سے کیسے چھپو گے؟ نہ, دھوکہ مت دو خود کو, توبہ کر لیجیے, مان لیجیے, اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لیجیے, کان پکڑ لیجیے, پکڑ لو کان, اللہ کے حضور کان پکڑ کر توبہ کر لو. ناجائز کام کرنے والوں, کاروبار کرنے والوں, ناجائز نوکریاں کرنے والوں, لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے والوں, توبہ کر لو, اپنے رب کو راضی کر لو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اور توبہ کر لے, اور کل جب اس کی لاش برآمد ہو تو کوئی کہنے والا کہہ تو دے توبہ کر کے مرا تھا. سچی توبہ کر کے مرے, اللہ کو راضی کر کے مرے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. عوامی تاثرات بھی ہمارے پاس ہیں, آئیے سنتے ہیں عوام کیا کہتی ہے. لوگ ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ ملاوٹ لوگ اپنا کاروبار جمانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں. دوسروں کو نقصان پہنچے کچھ بھی ہو, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر کوئی اپنی جیب کے لیے کر رہا ہے. ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے, دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے, بچوں کی ٹافی وغیرہ, ببل, ان چیزوں میں ملاوٹیں ہو رہی ہے. لیکن ہر کسی کو بس اپنی جیب کی پڑی ہوئی ہے. ملاوٹ کرنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے؟ لوگوں کو جانی نقصان ہوتا ہے ملاوٹ کرنے سے. ابھی ریسنٹلی کھانوں میں اتنی کمپلین آ رہی تھی, اس میں ملاوٹ کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے. برگر کھایا, اس میں کچھ ملاوٹ ہوا تھا, اس وجہ سے وہ بیچارہ جانی اس کا مسئلہ بن گیا. گناہ لے رہا ہے, وہ کھانے پینے کی ملاوٹ کر رہا ہے تو بھی نقصان ہے. اس میں صحت کا مسئلہ ہے. دودھ کے اندر ہے نا, پتی, چائے کی پتی کے اندر, علاوہ کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ, گھی وغیرہ میں زیادہ تر کراچی میں بالخصوص
پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ کر. ملاوٹ حرام کمانے کے لیے کرتے ہیں لوگ بھائی، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. حدیث میں ہے کہ جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کی جائے، سمجھے، اس کے حکم کو مانا جائے تو یہ چیزیں ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. ایمان کمزور ہے ان لوگوں کا، بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو یہی کر سکتے ہیں. ہم جانور کو بھی کوئی چیز کھلاتے ہیں تو اچھی چیز کھلاتے ہیں کہ یار یہ جانور ہے، ذبح کرنے کے لیے لے آئیں تو اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں. مگر یہاں انسان کوئی مطلب ایسی چیزیں کھلا رہے ہیں کہ جس کا بس میں کہہ نہیں سکتا. اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ بس اللہ ان کو ہدایت دے. یہ موت کا احساس کر لیں گے نا، موت کا احساس کر لیں گے تو یہ چھوڑ دیں گے. ہر چیز میں ملاوٹ ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو، کھانا ہو، پینا ہو، اوڑھنا ہو، ہر چیز میں ملاوٹ ہے اور اس کا حل بھی کچھ نہیں ہے. کراچی میں تو نہیں. اللہ کا خوف نہیں رہے. یہاں تو جتنی بھی چیزیں سب میں ہی ملاوٹ ہوتی ہے. دودھ لے لو، پتی لے لو، مسالے لے لو، گھی لے لو، ٹماٹر لے لو، لہسن لے لو، دہی لے لو، سب میں ہی ہوتی ہے. جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو کائنات کے اندر ہی ایسی چیزوں کا فلو شروع ہو جاتا ہے. آپ کی مرچ کے اندر ہو رہی، آپ کے جو مسالہ جات پیک آتے ہیں اس میں ہو رہی، پیک کو جو مرچ آ رہی ہے اس کے اندر آ رہے ہیں. کیا آ رہا ہے؟ پسی ہوئی لال مرچ اینٹ آ رہی ہے اس کے اندر. چاول کا آخری پیس اس کا نکو بولتے ہیں، وہ پیس آ رہا ہے اس کے اندر. مسالے کا وزن پورا کرنے کے لیے وہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. کوئی ایسی چیز نہیں، جب تک کسی کے پاس ایمان کی کمزوری رہے گی یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی. جب کہ ایماندار اوپر آئے گا یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. گدھوں کو گوشت کھلا دے رہے ہیں، گھوڑوں کا گوشت کھلا دے رہے ہیں، کتے کا گوشت کھلا رہے ہیں. نہیں کوئی سب وہی چل رہا ہے. ابھی تک پکڑ لیتے ہیں، ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، پھر دوسرے دن پھر وہی چل رہا ہوتا ہے سارا، سب کھا رہے ہوتے ہیں سب. جب تک عوام نہیں اٹھے گی تب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ بھی نہیں ہو سکتا عوام جب تک خود نہیں کرے گا. کچھ تو عوام کا فرض بنتا ہے، ساتھ میں حکمران کا بھی کرتا ہے. اب حکمران ہی آپ سے لا اینڈ آرڈر پہ نہیں توجہ دے گا تو دوسرا بندہ کیا کرے گا؟ جب اس کو ایک کو چھوڑ دے گا دوسرا اس کو دیکھو دیکھی کرے گا تو اس کا تو حل ہی کوئی نہیں ہوئے گا. عوام بھی ہلنی چاہیے اور جو حکمران ہے ان کو بھی سختی کرنی چاہیے. جب تک قانون آپ کا لا اینڈ آرڈر آپ کا ہارڈ نہیں ہوگا، سخت نہیں ہوگا، اس کو پکڑ نہیں ہوگی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. عوام کا جو یہ کہہ رہے ہیں، عوام اپنے آپ کو بچائے، عوام اپنے آپ کو بچائے، عوام کو اپنا جو اس کے اختیارات ہیں اس میں رہے. البتہ جو قانون والے ادارے ہیں جن کو یہ روکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے ان کو واقعی حرکت میں آنا چاہیے. اور جب ایک بار ان کو پکڑ لیے رنگے ہاتھوں اور جرم جس کا ثابت ہو جائے تو اس کے جو بھی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے قانونی سزا ہیں بالکل ملنی چاہیے. اور یہ ایک ایسا نظام بننا چاہیے کہ یہ سب ختم ہو جائے. جیسے میں نے شروع میں عرض کر دی کہ اگر ایماندار طبقہ آ جائے جو اس طرح جائے اور پکڑ لے، ایماندار ہو، رشوت نہ لیتا ہو اور پھر ان کے اوپر وہ دباؤ بھی نہ آتا ہو، سفارشیں جھوٹی قسم کی اور عجیب و غریب قسم کے تعلقات، یہ وہ پورا سسٹم ایک پراپر ہو جائے اور ایک اچھے لوگ اگر آ جائیں تو یہ رک سکتا ہے. ایسا نہیں رک سکتا، منع ہے، مطلب یہ رک نہیں سکتا ایسا نہیں ہے، رک سکتا ہے. بس ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، ہمارا کردار صحیح ہو جائے، ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا نصیب ہو جائے. ہمارے پاس ایک SHO صاحب کے تاثرات ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں. بچوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی نمک مرچ تک دیکھو تو آٹا بھی آپ کو ملاوٹ کا ہی مل رہا ہے کھانے کے لیے، جو روٹی پکاتے ہو کھاتے ہو. باقی جو کمپلین بندہ کرتا ہے، کوئی بھی ہمارے پاس کمپلینر آتا ہے، فریادی بن کے آتا ہے، جہاں وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ میں نے سامان لیا ہے، یہ ملاوٹ والا ہے، تو ہم چھاپا مارتے ہیں، بالکل پکڑتے ہیں، پکڑ کے تھانے میں لے کے آ کے FIR کرتے ہیں، مقدمہ درج کرتے ہیں اس کے خلاف. پھر آگے تفتیش ہوتی ہے، تفتیش کے بعد پھر کورٹ میں چلان پیش کیا جاتا ہے. ہر انسان جو ہے پیسے کے پیچھے ہی پڑے کہ میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس اچھے سے اچھی موٹر سائیکل ہو، اچھا بنگلہ ہو، بھلے کسی کی جان لے لے، لیکن یہ ہے کہ خدا کا خوف جس کے دل میں ہے وہ تو ایسا کام نہیں کرتا ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے وہ تو اپنا کام جاری رکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا کام کر رہے ہیں مدنی چینل والے، اور ہمیں تو ان کا یہ جو مدنی چینل ہے یہ بہت ہی دل سے ہم چاہتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اطاری ضیا کوٹ. پیارے عمران بھائی، ماشاءاللہ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے
हर मौजू को आपने बड़ी अच्छी तरह उम्मत मुस्लिमा के लिए एक्सप्लेन किया। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो बज़ाहिर इबादत गुजार नजर आते हैं, जब वो फैक्ट्री, दुकानों या जो भी उनका सप्लाई का सिलसिला है, उसमें जब बोलने की बारी आती है, ये नया आया है, भले वो पुराना हो, ये खराब नहीं होगा, भले खराब होने वाली चीज हो, अब अल्फाजों के वो मामलात हैं कि जिससे ना नूरानियत हासिल हो सकती है ना रूहानियत। इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजहबी नज़र आने वाला तबके हो या ना मजहबी नज़र आने वाला, जो मुसलमान है उसे अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की बजावरी करनी है। अलबत्ता एक मजहबी वज़ाक़ता वाले के बारे में लोग गुमान करते हैं कि ये अल्लाह ताला से डरने वाला है, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, शरीयत मुतारा पर अमल करने वाला है, ये शख्स मुझसे बददियानती नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा और इस तरह मेरे साथ ये खयानत नहीं करेगा। तो ऐसों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग दीन पर और मज़हब पर चलने वालों से मुतनफ़िर हो जाएं। इन्हें तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अलबत्ता हर मुसलमान को एहतियात करनी चाहिए और बेजा मुबालगा आराई से बचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप ऐसा घुमा फिरा कर चालाकी के साथ बात करें और अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। अपनी साफ सुथरे अंदाज को इख्तियार करके चिकनी चिपड़ी बातों से उसको बस किसी तरह बस जाल में फांसना है और बेच देना है उसको अपना माल, और आप जानते हैं कि मैंने गलत किया। अगर कोई ये आपके साथ करता तो शायद आप इसको गवारा ना करते। ये सोच पैदा कर लीजिए। हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्तगी अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरा होता है, वो देखिए। बहुत सारे मसाइल का हल आपको मदनी मुज़ाकरे में मिल जाएगा। आपके यहाँ होने वाले हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, खौफ खुदा पैदा होगा, इश्क़ रसूल मज़ीद बढ़ेगा इंशाअल्लाह। काफ़ी नाजायज़ व हराम कामों से, आदतों से नजात नसीब होगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा।